لہذا دروازے پہ سیدہ آ گئی اور دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئی۔ عزادارو، جب دروازہ آدھا جل گیا تو ایک ظالم نے اپنے غلام قنفس سے کہا اسے لات مار کے گرا۔ وہ قوی ہیکل ایک جلاد نما انسان، اس نے اپنی لات ماری، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی، اس کیل نے سیدہ کی 2 پسلیاں توڑ دی، اور بی بی کی آواز آئی اے فضہ مجھے سنبھالو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ روئے، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ ہاں عزادارو، میں رونے والوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ بی بی پر دروازہ پہلے گرا یا دربار میں پہلے گئی؟ تاریخی اعتبار سے کون سا واقعہ پہلے گا ہے؟ بی بی پہ دروازہ پہلے گرا، اور جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں، جس کے بازوؤں پر تازیانے کے نشان ہو، وہ جب جائے گی تو گھنٹوں اسے کھڑا کیا جائے گا۔ جو دیوار کا سہارا لے لے کے چل رہی ہو، عمر ہے 18 سال کی، 18 سال کی جوان بی بی عصا ہاتھ میں نہیں لیتی۔ یہ کیا ہوا ہے جناب زہرا کے ساتھ کہ جناب زہرا دیوار کا، دروازے کا، عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہیں، اور پھر جب پہنچی ہیں دربار میں تو جا تو ایسے رہی تھی جیسے نبی کی بیٹی نبی کی چال میں آ رہی ہو، لیکن جب پہنچی ہیں نا، اور وہاں پہنچنے کے بعد سیدہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس خطبے کے آغاز میں فرمایا اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ یہ آپ خطبہ پڑھیے، خطبے کے اندر ہے ما اقولو قول الغلط، بی بی کا جو جملہ ہے نا وہ یہ ہے، جان لو میں فاطمہ ہوں، میں نہیں بولتی، غلط نہیں بولتی، میں جو بولتی ہوں وہ سچ بولتی ہوں، میں جو کہتی ہوں وہ حق بولتی ہوں۔ تو کہا بولو فاطمہ کیا بولنا چاہتی ہو؟ تو بی بی نے فرمایا یہ فدق میرا ہے، یہ باغ فدق میرا ہے۔ تو کہا کہ نبی نے فرمایا کہ ہم انبیاء، ہم نبی کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے۔ تو بی بی نے فرمایا قرآن میں نبیوں کو نبیوں کا وارث بنایا ہے، اللہ نے نبیوں کا وارث نبیوں کی اولادوں کو بنایا ہے، تو قرآن کی آیتیں ہیں، تم جو کہہ رہے ہو وہ تو حدیث ہے، یہ حدیث تمہارے علاوہ اور کس کے سامنے میرے بابا نے کہی؟ مسئلہ تو میرا تھا نا، میرے بابا مجھ سے کہتے ہیں نا، میرے بابا نے مجھ سے تو نہیں کہا، تمہیں کہا ہے میرے بابا نے، تو تمہارے علاوہ کوئی اور راوی ہے کہ جس کے سامنے میرے بابا نے فرمایا ہو کہ ہم انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو نبیوں کا وارث بنایا ہے، اللہ نے نبیوں کی اولادوں کو وارث بنایا ہے، اور قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، تو تمہارے علاوہ کوئی اور راوی ہے؟ کہا نہیں، میرے علاوہ کوئی اور راوی نہیں ہے۔ تو بیوی نے فرمایا چلو اگر تم اس پہ بحث رہے ہو تو میرے بابا نے تو مجھے لکھ کر دیا ہے۔ 2 طرح سے مقدمہ لڑا ہے جناب زہرا نے، ایک وراثت کا مقدمہ اور ایک ہبہ کا مقدمہ۔ وراثت کے مقدمے میں کچھ دیر کو میں تمہارے لیے خاموش ہو جاؤں کہ تم کہہ رہے ہو کہ وارث نہیں ہوتا نبی کا، تو یہ تو میرے بابا نے مجھے ہبہ کر کے دیا ہے، مجھے لکھ کر دیا ہے کہ فاطمہ یہ باغ تمہارا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ تحریر دکھائیے، بیوی نے وہ تحریر دی، اس نے تحریر پڑھی اور پھاڑ کر پھینک دیا۔ جب نبی کی تحریر پھاڑ کر پھینکی تو پہلو شکستہ بی بی، بازو ورم زدہ بی بی زمین پر بیٹھ گئی اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے۔ موچی دروازہ یہ علاقہ پرانی عزاداری کا علاقہ ہے، صدیوں پرانی عزاداری ہے یہاں کی۔ کچھ بزرگوں کو میں دیکھ بھی رہا ہوں اور کچھ بزرگ باہر بھی ہیں، آپ میں سے شاید کچھ کو یاد ہو، ایک لاڑکانہ سندھ کے ذاکر تھے عبدالحمید چانڈیو، سرائیکی زبان میں بھی پڑھتے تھے، پنجاب بھی بہت آتے تھے۔ وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا کہ بی بی کے ہاتھ سے تحریر نبی کی لے کر پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ کر پھینک دیا، اور بی بی زمین پر اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ وہ جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے اور کاغذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، اور پھر لوگوں سے کہتے تھے کہ 2 منٹ 1 منٹ کچھ دیر کے لیے رک جاؤ، اور لوگ رو رہے ہوتے تھے، وہ ممبر سے اتر کے جاتے تھے، ٹکڑے اٹھاتے تھے، اور ممبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ تو مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے۔ تو وہ کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ سیدہ
جب تک زندہ رہیں روتی رہیں، سیدہ جب تک زندہ رہیں روتی رہیں۔ تو کہنے لگے اے علی فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کریں یا دن میں رویا کریں، اس لیے کہ جب زہرا بی بی روتی تھی نا تو بی بی کے رونے پر در و دیوار روتے، پورا مدینہ روتا۔ تو کہنے لگے سیدہ سے کہیں کہ یا رات کو روئیں یا دن میں۔ تو میری بی بی نے فرمایا علی میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں رات میں رہوں یا دن میں رہوں۔ تو مولا نے فرمایا میں تمہیں ایک گھر بنوا کے دے دیتا ہوں۔ تو شہر کے باہر بی بی کو مولا نے ایک حجرہ بنوا کے دیا جسے بیت الاحزان کہتے ہیں۔ روزانہ حسنین کا ہاتھ پکڑ کے جاتی تھی اور اس گھر میں جا کر بیٹھ کر روتی تھی۔ دشمنوں نے وہ گھر بھی گرا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ساری زندگی بی بی نے گریا کیا، مگر عزادارو ایک دن ایسا آیا کہ ایک دن میں بہت کام کیے۔ پہلے تو فرمایا حسنین تمہاری ماں بیمار ہے نا، اور جو بیمار ہوتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں نا، میرے بچوں زینب، ام کلثوم، حسن، حسین آؤ میں دعا کروں گی تم الہی آمین بولو۔ ننے بچوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، جناب زہرا نے جو دعا کی نا تو بچوں نے چیخ مار کے رونا شروع کیا۔ کیا دعا کی ہے جناب زہرا نے؟ اب بچے ہاتھ اٹھائے ہوئے الہی آمین کہنے لگی ہے، لیکن بی بی نے دعا فرمائی اللہم عجل وفاتی، یا اللہ میری موت کو جلدی بھیج۔ بچے ماں کی مرنے کی آرزو کر کے سن کر رونا شروع ہوئے۔ اماں یہ کیسی دعا ہے؟ فرمایا جاؤ جا کے نانا کی قبر پر میرے لیے دعا کرو۔ اب شہزادے گئے ہیں نانا کی قبر پر، اور نانا کی قبر سے آواز آ رہی ہے میں اپنی فاطمہ کو لینے آ رہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب زہرا نے آخری لمحوں میں کچھ وصیتیں فرمائیں۔ فرمایا علی میرے حجرے میں حسن کو بھیج دیں۔ امام حسن سے کچھ وصیتیں فرمائیں جو مخصوص وصیتیں۔ پھر فرمایا حسن جاؤ اپنے بھائی حسین کو بھیج دو۔ پھر امام حسین سے کچھ وصیتیں فرمائیں، مولا علی سے علیحدہ وصیتیں فرمائیں۔ آخر میں فرمایا اب زینب کو میرے حجرے میں، جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے، بس 2 جملے کہہ رہا ہوں، مجلس ہو گئی ہے، عبادت ہو گئی ہے۔ فرمایا اب زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جناب زینب اس وقت 4 سال کی ہے، 4 سال کی بچی، 4 سال کی عمر والی بچی تو آپ کے ذہن میں ہے نا، جو زندان شام میں اپنی ماں سے رخصت ہو گئی سکینہ۔ تصور کریں 4 سال کی عمر کی بچی کی کیفیت۔ جناب زینب 4 سال کی ہیں، حجرے میں آئیں جناب زہرا کے۔ فرمایا زینب یہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے، اسے اٹھا کے لاؤ۔ بی بی صندوقچہ اٹھا کے لائیں۔ فرمایا بیٹا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا ہے۔ جناب زینب نے کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے۔ فرمایا زینب یہ جنت سے پنجتن کے 5 کفن آئے تھے، تمہارے بابا نے میرے بابا رسول کو 1 کفن پہنا دیا، اب یہ 4 کفن ہیں جو پنجتن میں سے 4 لوگ رہ گئے ہیں نا، ان کے یہ 4 کفن ہیں، ایک ایک مجھے دکھاتی رہو، اب ذمہ داری تمہاری ہے، تم سارے کفن دینے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر بی بی زہرا سے کہوں گا بی بی بڑی ذمہ داری ہے جو آپ زینب کو دے رہی ہیں۔ عجب نہیں، جناب زہرا کی آواز آئی میری زینب کا بڑا حوصلہ ہے، یہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، یہ 70 قدم سے اپنے بھائی حسین پر چلتا خنجر دیکھے گی، یہ حسین پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے، بڑا حوصلہ ہے میری زینب کا۔ فرمایا زینب ایک ایک کفن مجھے دکھاتی رہو تو میں بتاؤں کون سا کفن کس کا ہے۔ جناب زینب نے ایک کفن اٹھایا، فرمایا زینب اسے اچھی طرح دیکھو، انہی دنوں میں تمہارے بابا علی گھر میں آئیں گے اور تم سے کہیں گے اماں زہرا کا کفن لے آؤ، اے میری بچی یہ کفن میرا ہے اپنے بابا کو دے دینا۔ پھر دوسرا کفن اٹھایا تو فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کر تم سے کہے گا کہ بابا علی کا کفن لے آؤ، تو یہ جنت سے تمہارے بابا علی کا کفن آیا ہے۔ پھر ایک اور کفن کو دیکھ کر فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کے تم سے کہے گا کہ بھائی حسن کا کفن لے آؤ، تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے، اپنے بھائی حسین کو دے دینا۔ رونے والوں اب آخری کفن رہ گیا، جناب زہرا نے اسے دیکھا، پہلے گریہ کیا اور فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے۔ تو کم سن تھی نا جناب زینب، تو ایک مرتبہ فرمایا اماں پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا، کہاں یہ دوسرا بھی بھائی حسن کا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا اماں بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ کہا میرے حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ کربلا کے میدان میں بغیر کفن کے دفنایا، حسین بلا کفن دفنایا جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔